ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان محفوظ صاحب جو کہ سافرا ڈیولپرز سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں, اور ریل اسٹیٹ میں آپ کو میں اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کہنا, یہ آپ کو برا لگتا ہے نا, اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کہنا, نہیں یہ لفظ نہیں, میں تو ویسے بھی اب ڈیولپر ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو پراپر ورڈ ہے اس کے لیے جو پروفیشن ہے وہ ریئلٹر ہے. ٹھیک ہے, ریئلٹر, یس دیٹس اے گڈ ورڈ. اب ہم نے ان کو جو بلانے کا مقصد ہے, بہت سے لوگ جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے, کچھ لوگ تو ان کو پلاٹستان بھی کہتے ہیں, پاکستان کو پلاٹستان کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو فیوریٹ مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پلاٹ لے لو تو 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد یہ پیسے بڑھ جائیں گے, وہ فائل جو ہے وہ لے لیں, فائل کے پیسے بڑھ جائیں گے تو پیسے کماؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن چند لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بلا وجہ کا ایک ببل یہاں پہ کریٹ کیا جاتا ہے, اور یہی پراپرٹی والے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں. تو آج آپ اس سیکٹر کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں گائیڈ بھی کرنا ہے, آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے کہ ایکچولی آپ کے سیکٹر میں اصل فراڈ کون کون سے ہوتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جو سب سے پہلا سوال لوگ پوچھنا چاہیں گے, حالات کیا ہیں, پراپرٹی کی قیمتیں کدھر ہیں آج کل, بڑھ رہی ہیں, گر رہی ہیں, کیا صورتحال؟ سر دیکھیں, ایک چیز ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے, نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں, اگر کبھی بھی کہیں پہ کچھ بھی انسٹیبلٹی آتی ہے, کوئی پولیٹیکل کرائسس آتے ہیں یا کچھ بھی ملک میں کسی اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں, سب سے پہلے جو انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے آپ کی وہ ریئل اسٹیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پیسہ ہیوج اماؤنٹ میں آتا ہے. یہ کوئی 2-5 ہزار والی چیز تو ہوتی نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں کی چیز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ اس ڈر سے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے. تو اس وقت پاکستان میں ریسنٹ جو ٹائم گزرا ہے, لاسٹ ایئر جو گزرا ہے, جو ہم کہیں گے, وہ میرے خیال سے جب سے میں نے ریئل اسٹیٹ دیکھنی شروع کی ہے وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم تھا, لیکن اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ واپس جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کس طرح کہہ رہے ہیں آپ یہ سر بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ سر بہتری کی طرف میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کافی جو پہلے لوپ ہولز تھے ان کو کور کیا جا رہا ہے. اب پہلے جو کچھ ایک چیزیں تھیں جو یعنی پرانے طریقے سے چل رہی تھیں اس طرح ابھی ان کو فکس کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, جس کے آؤٹ کمز اب آپ کو آگے نظر آنا شروع ہوں گے. فائلیں بکنا بند ہو گئی ہیں کیا؟ نو سر, فائل دیکھیں, فائل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. فائل ایک چیز جو ہے نا, ہم لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ شاید صحیح طریقے سے نہیں ہے. آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یا کوئی اور, آپ لاہور کی کوئی بھی آپ سوسائٹی اٹھا لیں, ہم ڈی ایچ اے کی بات کر لیتے ہیں, بحریہ کی بات کر لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ کنگ سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو بھی پلاٹ یا گھر آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب سے پہلے تو ایک فائل تھی. ٹھیک ہے, فائل ہے کیا؟ فائل کیا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک سسٹم سے ریئل اسٹیٹ پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے, اور وہ انہی بڑے جائنٹ پروجیکٹس نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے مارکیٹ میں, جس کو دیکھ کے اب دوسرے پرائیویٹ ڈیولپرز آ رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک جگہ ایکوائر کی جاتی ہے, ایک جگہ ایکوائر کر لی کہ جی ہم یہاں پر فلاں جو ہے وہ فیز لانچ کر رہے ہیں, فلاں سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, اوکے فائن. اب وہ انسٹالمنٹس کے اوپر وہ چیز نکالتے ہیں وہاں پر, کیونکہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ڈیولپ, تو انسٹالمنٹ پہ نکالتے ہیں. اب آپ اس کو جو بکنگ پہ پیسے دے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے, اس کی جو رسید ہے اس کو فائل کہا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی ایشو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات فائلیں زیادہ بن جاتی ہیں, پلاٹ ہوتے نہیں اتنے. اچھا, یہ ہے نا ایشو؟ جی بالکل یہ ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے, وہ ایک متاثرین میں سے وہ میرے سامنے سے جو میرے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ ابھی کل مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان پتہ نہیں مجھے کتنے سال ہو گئے, میں نے پیسے دے دیے, کوئی 20-22 لاکھ روپے اب تک یہ دے چکے ہیں, اور ان کی وہ سوسائٹی کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں مناسب نہیں سمجھتا اس کا نام لینا, پتہ لگے باقی بھی پلاٹ وک جن سارے وہاں پہ جتنے بھی تھے, تو وہ ان کو پلاٹ ہی نہیں مل رہا. یہ کہتے ہیں مجھے دور سے وہ کہتے ہیں اور جو پہاڑی بنی ہے نا وہ تھوڑی جگہ ہے, وہ پلاٹ کب بنے گا, وہ کب سڑک کب آئے گی, پتہ نہیں کتنے سال سے پیسے دیے جائے. تو یہ فراڈ ہی ہے, یہ دو نمبر ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کوئی ایک سیکٹر یا انڈسٹری آپ مجھے بتا سکتے ہیں جہاں پہ پلس مائنس قسم کے ایلیمنٹس نہیں ہوتے, اچھے یا برے لوگ؟ یہ لاجک نہیں ہے اس بات کی سر, یہ لاجک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لاجک ہے. کہ جی وہ چونکہ باقی جگہوں پہ بھی 2 نمبریاں ہوتی ہیں تو ساڈے ادھر بھی ہو رہے ہیں, تو تسی برداشت نہیں, یہ چیز اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. آن دے یا پاس کر, مطلب یہ چیز اس کو سر جسٹیفائی نہیں کرتی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ڈیولپر کی طرف جا رہے ہیں جس نے آپ کو زیادہ چمک دمک کم پیسوں میں دکھا دیا, تو آپ یہی فیس کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ یہی تو بتانا ہے, وہ کس طرح پتہ لگے گا؟ ایگزیکٹلی یہ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کسی صحیح کمپنی کا انتخاب کریں, کسی صحیح پروجیکٹ کا انتخاب کریں. وہ کس طرح مطلب وہ بھائی اس کے ہمارے پاس آئیں. نہیں میں سودا نہیں بھیج رہا, ہماری طرح کے اور بھی جو لوگ ہیں. دیکھیں آپ ادھر بیٹھے ہیں, اب آپ کو تو نہیں پتا, اندر کی چیزیں تو ہم جانتے ہیں. میں جیسے کہوں کہ منصور بھائی اب جرنلزم کے کیا اندر چل رہا ہے سارا کچھ مجھے پتا ہے, مجھے نہیں پتا سر, کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. نہیں, یہ تو آپ کو ٹرک سکھائے نا, ہمیں کوئی ٹرک سمجھائے. بندہ جو ہے وہ سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہ تو نہیں کہے گا بھائی جان فلاں سوسائٹی ہے اس کے مالک سے میری بات کرائیں, میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ اس کا انٹرویو کروں گا, پھر مجھے پتا لگے گا یار ہے تو میں پلاٹ لینا ہے. سر ایک چیز تسی پڑھ لو,
ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, آپ دیکھ لیں کہ اس کا ڈیولپر کون ہے, اس کو ڈیولپ کون کر رہا ہے, اس کا پریویس ورک کیا ہے, بس دیٹس اٹ. دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ سب سے پیسہ لینڈ میں ہے. الٹیمیٹلی کسی کے پاس بھی جب پیسہ آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا بزنس کرتا ہے, اس کو پار کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ کرپٹو خریدتا پھرے, انلیس کہ وہ کام ہی اس کا کر رہا ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ای کامرس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹیں کرے بڑی. سب تو سوکھا حال جڑا لوگوں کو نظر آمدا ہوئی آمدا کہ بھائی جان نتھو کوئی پراپرٹی چک لو, اپنا پیسہ اتنے باؤنڈ کر لو, which is not good. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ گڈ. سر آپ مجھے بتائیں الٹیمیٹلی پیسہ پار کہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی تو پرابلم ہے کہ یہاں پہ آپ کی کسی اور انڈسٹری کے اوپر آپ کام نہیں کر رہے, آپ اپنی مین پاور کو کہیں پہ نہیں لے کے جا رہے, آپ کا جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے. آپ اس کو پروموٹ کر لیں گے کہ جی انہوں کو ڈیجیٹل ویڈیوز بنوا لو, انہوں کو شارٹس بنوا لو, ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا لو, یو ول سپورٹ دیٹ, دیٹس فائن اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. لیکن اس کام کے اوپر لگا دینا کہ ایک آدمی 100 فائلیں اٹھا رہا ہے, 200 فائلیں اٹھا رہا ہے, یا پلاٹس اٹھا کے خرید رہا ہے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جب یہ اپریشیٹ کرے گا تو پھر بیٹھ کے اس کو بیچ دیں گے, رادر دین اس کے یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگے, یہاں پہ کوئی آئی ٹی انڈسٹری لگے, یہاں پہ کوئی گاڑیوں کی انڈسٹری لگے, اور اتنے سیکٹرز ہیں. دنیا اس سائڈ پہ جا رہی ہے, 80 اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, سوسائٹیاں بنائی جا رہے ہیں, بنائی جا رہے ہیں. آپ کے کوشچن میں ہی نا اس چیز کا آنسر ہے. یہ بتائیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری لانے کے لیے آپ کو کیا سب سے پہلے کریٹ کرنا پڑتا ہے؟ انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے, آبویس سی چیز ہے نا. آپ ان کو کوئی فیسلٹیز دیں گے, کوئی جگہیں دیں گے, کوئی اچھے بڑے کوئی شہر دیں گے, کوئی عمارتیں دیں گے, تو ادھر وہ بزنس کرنے کے لیے آئیں گے نا. کسی چھوٹے کمرے میں تو کوئی بڑی کمپنی باہر سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا, کسی بھی ملک کے لیے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا, سب سے پہلا اس کا ٹول ہوتا ہے. آپ دبئی کی سب سے بڑی ایگزامپل ہم لوگوں کے سامنے, انہوں نے دبئی کو اسٹیبلش کیا, انہوں نے تو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز بھی نہیں رکھے ہوئے. کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ بھائی ٹیکسز نہ رکھو. آج ادھر لمبرگینی, جیکب اینڈ کو جو دنیا کی سب سے زیادہ کاسٹلی واچز بناتی ہے, وہ سارے وہ وہاں پر آگے پروجیکٹ. دبئی کی ایگزامپل دی میں نے, آپ کا ایک انٹرویو دیکھا آپ نے, اس میں دبئی کی ایگزامپل دی کہ جی وہاں پہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں ہے میرے خیال میں, وہاں پہ جو سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹی فری امپورٹس ہے, وہ سب سے بڑا کام ہے. بیسکلی وہ ایک ٹریڈنگ ہب ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹریڈنگ ہب ہونے کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ وہاں پہ یوز ہوتی ہے. سیکٹر کچھ اور ہے, سیکٹر جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ایکچولی کچھ اور ہے. ٹیکسز نہیں ہے وہاں پہ, آپ کوئی بزنس کریں گے اس پہ ٹیکسز نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی اسٹیٹ آپ کو مطلب پراپرٹی آپ کو لینی پڑتی ہے. پاکستان کے اندر یہ پرابلم یہ ہے, آپ نے پہلی پریفرنس یہ بنا لی ہے. آپ میرے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہے, میں اس 1 کروڑ روپے سے کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں کھولنا چاہتا, میں اس 1 کروڑ روپے سے کوئی کاٹیج انڈسٹری نہیں کھولنا چاہتا, میں اسے نہیں پروموٹ کرنا چاہتا. میں کہنا یار 1 کروڑ کا DHH میں پلاٹ لینا لاہور کے ڈیفینس فیز 7 میں, ویسے وہ بھی 10 مرلے کا میرے خیال میں آئے گا, اس سے اوپر کا نہیں آئے گا. اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وہ 2 سال میں اپریشیٹ کر جائے, اور مجھے کوئی 20-25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے اس میں سے نکلا ہے, ستے خیرانے, ویری گڈ, بہت زبردست کا. یہ پورا پاکستان اس کام پہ لگا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اور اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول میں یا آپ نہیں کریں گے. اس کو کنٹرول میں یا آپ نہیں کریں گے, اس کو کنٹرول کریں گے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ. دیکھیں ابھی اس سال جو ٹیکسز نکالے ہیں, یہ غلط ہے. پہلے تو یہ بتایا نا وہ غلط ہے, سرٹن وے غلط ہے, لیکن چلے ہم اس کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنی ایگزامپل دی ہے نا, آپ نے کہا کہ یار میرے پاس اگر کروڑ پہ آتا ہے تو میں ایک جنرل بندے کی آپ بتا رہے ہیں کہ یار سب کا ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پیسہ آ گیا تو چلو ریئل اسٹیٹ کی طرف چلتے ہیں. سر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں 80% انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. ٹھیک, کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے, آپ چاہے بحریہ ٹاؤن دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں, وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پراپر سب سے جو ان کے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا پرائم پروڈکٹ ہے, جو ایلیٹ ان کے جو بلاکس ہوتے ہیں, ان کا نام ہی اوورسیز بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ جو پیسہ پاکستان میں آتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر وہ اس کا اوورسیز کیا ہے. اگر آپ 1 کروڑ روپیہ ریئل اسٹیٹ کے اندر لگا رہے ہیں تو تب بھی یہ جسٹیفائیبل ہے. کیوں جسٹیفائیبل ہے؟ جسٹیفائیبل اس لیے کیونکہ آپ آلریڈی ایک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, یو ہیو منی. ٹھیک, اگر آپ کام نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابا کی چاچا نے کوئی زمین چھوڑ دیا, دولت چھوڑ دیا, میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں اس سے بس پلاٹ لے کے اپنی زندگی گزار دوں, تو یہ آپ کا قصور ہے. اچھا, کوئی آپ کو نہیں بلا رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ جائیں